السلام علیکم دوستو، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ ہے، الف لام میم یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو تھی اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس میں کچھ چیزیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ کل ہم نے متقی کے حوالے سے، یا اس سے پہلے ہم ویڈیو میں متقی کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو برائی کے کاموں سے بچتے ہیں یا برائی کرنے سے ڈرتے ہیں اور نیکی کے کام کرنے میں پہل کرتے ہیں یا خوشی محسوس کرتے ہیں، یا وہ بڑھ چڑھ کر مطلب اپنے آپ کو مائل پاتے ہیں نیکی کے کام کے۔ تو یہ خاصیت جو ہے وہ ہم خود اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ہم برائی سے خود بچ سکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کے کر سکتے ہیں۔ جب ہم یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے آگے متقین کی جو صفات ہے وہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو پہلے ہمیں یہ ارادہ کر لینا چاہیے، مصمم ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو تب ہم قرآن پاک کی ہدایت کے حامل ہو جائیں گے، پھر آپ کی دنیا اور آخرت جو ہے اطمینان بخش ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے، صرف ہم ویسے ہی ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں، تو پھر یہی ہوگا کہ مطلب تبدیلی جب ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو پھر اس کا پڑھنا نہ پڑھنا ہمارے لیے برابر ہوگا۔ بلکہ اگر آپ اس کا ترجمہ جان جاتے ہیں، آپ کو یہ علم اتنا حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سزا زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی سزا بھی ویسی عطا نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں آپ کہ میں نے اس کا یہ مطلب ہے اور یہ راہ ہدایت ہے، پھر اس پہ میں چلتا نہیں ہوں، تو عالم بے عمل والے کی سزا تو بہت زیادہ ہے۔ اور مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن میں نے کہیں سے سنا تھا کہ جو عالم جو ہے بے عمل ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتا ہے۔ تو یہ ارادہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے کا کر لیتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے تو معاشرے میں تبدیلی لا سکیں۔ اب جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے اور عمل پیرا ہوں گے قرآنی ہدایت پہ، تو پھر ہمارے اندر جو پہلی خوبی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب بہت سے ہیں، مثلا میرے نزدیک اس دیوار کے پرے بھی غیب ہے، آنے والا کل غیب ہے، اور مستقبل کی ساری چیزیں میرے لیے غیب ہیں۔ اس کتاب کے اندر کیا ہے غیب ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن کس غیب پہ ایمان لانا ہے؟ جو
یہ وہ غیب ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور ہم آپ کے بتانے پر اس پہ ایمان لے آتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی شک و شبہ کے ہمیں یہ بالکل ایسے ہی یقین ہے کہ جیسے ہمیں خود یہ معلوم ہے۔ اس طرح یقین رکھ کے تو آپ نے پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ ہے متقی کی ایک صفت۔ ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف عقل ہوتی ہیں، مطلب آپ اس کو اگر آپ جتنا جتنا کوئی علم حاصل کرتے جائیں گے، آپ پر یہ گتھیاں کسی نہ کسی لیول میں کسی نہ کسی حد تک سلجھتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کا ایمان کا جو ہے وہ درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن ابتدائی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر صرف پیدا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانا ہے۔ اور دوسری اس میں خوبی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا، نماز کا پڑھنا ایک اور چیز ہے، اور نماز کا قائم کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ اب یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی ہے نماز کو قائم کرنے والی، یہ ایک پورا نظام صلاۃ ہے۔ یہ اس کے اوپر ہم میں کسی اور نشست میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے، اور ایمان پہ بھی کریں گے، اور اس کے پہ بھی کریں گے، جو اس کی تمام جو خوبیاں الگ الگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اس کا ایک الگ الگ صرف ایک اس لفظ کے اوپر ہم الگ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ فی الحال آپ کے آسانی کے لیے جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تعلیمات پر ایمان لانا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کو ہر شکل میں آپ نے ادا کرنا ہے۔ نماز کو آپ اس کے پہلے عمل کے طور پہ یہ ہے کہ آپ کو جہاں پر ملے نماز ادا کر دیں، اور جو اگلی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق ہمارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتاً وہ رزق دیا ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ علم ہے، جو کچھ ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اچھا، اب یہ خرچ کرنے میں زکوٰۃ کا حکم بھی ہے، صدقات کا بھی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی عزیز رشتہ دار کی مدد ہے، یہ ہمیں کرنا ہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا چاہیے۔ یہ جو متقی ہے وہ اپنے اہل و عیال، ہمسائے، عزیز رشتہ داروں پہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا یہ چیزیں اپنے اندر آپ پیدا کریں، اس کے لیے کمر بستہ ہو جائے، تو آگے ہم کلام پاک کی جو جو آیت پڑھتے جائیں گے ہمارے لیے وہ آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہم تبدیلی اپنے اندر آج کے بعد ایک تو نماز کے لیے آپ نے ہر شکل میں ادا کرنی ہے، ہم نے، اور ایمان جو ہم نے پہلے کہا نیکی پہ اپنے آپ کو کمر بستہ پائیں گے، اور برائی سے بچنا ہے، اور ایمان رکھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور
اور نماز کو ہم نے قائم کرنا ہے. فی الحال ہم تو نماز ادا کرنے کی باتیں کی ہیں ساری ہم نے. قائم کیسے ہوگی یہ بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہم آگے جائیں گے وہ ہم سمجھتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی ہے، ایمان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے اس میں سے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور ضروری اخراجات کے علاوہ اگر کوئی ضرورت مند آپ تک آتا ہے اس کی مدد کیجیے. اپنے ارد گرد کا خیال کیجیے. اپنے محلے کے جو ملازمین ہیں آپ کے پاس، وہ اولین اس میں جو آپ کے پاس ملازم ہوتے ہیں وہ آپ کے اولین رشتوں میں شمار کی جاتے ہیں، ان کا خیال کیجیے. اپنے ہمسایوں کا، بھائی بہنوں کا. اور یہ خوبی اپنے اندر یہ اختیار کیجیے، پھر دیکھیں آپ اپنی زندگی میں ہدایت یافتہ کیسے ہوتے چلے جائیں گے. میں ان خوبیوں پر الگ الگ بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور آپ کے لیے سننا بھی شاید بہت طبیعت پہ بوجھ بن جاتا ہے بعض کا لمبی ویڈیو کا، لہٰذا اجازت چاہوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.